صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مومن کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی قرب اور رضا کا حصول ہوتا ہے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے یا سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھتا ہے، پسینہ بہا بہا کے کماتا ہے، پھر کوشش کر کے اس کو بچاتا ہے، سال کے بعد وہی جمع پونجی اللہ کے نام پہ فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ ان تمام تر نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور یقیناً ان تمام اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تاہم قرب خداوندی کو پانے کا، اللہ تعالیٰ کا مقرب اور اللہ کا دوست بننے کا ایک طریقہ ایسا ہے جس کو عام طور پہ لوگ نہیں اپناتے، یا تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس راستے پہ چلنے والے حضرات بہت کم نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا وہ راستہ مختصر بھی ہے، کم وقت لگتا ہے، تھوڑی محنت کے بدلے میں بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کا راستہ۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، بلکہ کسی اہل دل کے دل سے نکلنے والی ایک حقیقت ہے۔ خدمت خلق کا راستہ اختیار کر کے بندہ جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہو جاؤں، ٹرین آ جائے، میں ٹرین پہ چڑھنے کے لیے ایک پاؤں پائیدان میں رکھ لوں، دوسرا پاؤں ابھی نیچے زمین پہ ہو، اس دوران کوئی بندہ بھاگتا ہوا میرے پاس آ جائے اور مجھے کہہ دے کہ مجھے پورے قرآن کا خلاصہ سنا دو، میں دوسرا پاؤں ٹرین پہ رکھنے سے پہلے مختصر وقت میں پورے قرآن کا خلاصہ سنا دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔
یہ پورے قرآن کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے کہ خدمت خلق، دوسرے لوگوں کے کام آنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ قرآن کے خلاصے کا ایک تہائی حصہ ہے۔ اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کی خدمت تو بندے کو بلند درجات پہ پہنچاتی ہی ہے۔ کوئی بندہ کتے، بلی، کوئی خسیس اور حقیر مخلوق کی خدمت کر لے تو یہ بھی اس بندے کے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک محدث تھا جو حدیث کی تعلیم اور نشر و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک ہی وقت میں ہزاروں شاگرد ان کی مجلس میں بیٹھ کے حدیثیں پڑھا کرتے تھے۔ کئی ساری کتابیں لکھی تھی اس محدث نے، اور جب محدث کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں عالیشان محل ملا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ جی ہاں، یہ مقام تو آپ کو ملنا ہی تھا، آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ کی دینی خدمات اتنی ہیں، آپ کے شاگردوں کا اتنا وسیع حلقہ ہے، اور آپ نے اتنے سال تک مسلسل حدیث پڑھائی ہے، تو حق بنتا ہے کہ آپ کو بلند مرتبہ دیا جائے۔ لیکن اس محدث نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے یہ مقام اور مرتبہ حدیث پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے نہیں ملا ہے، حدیث میں کتابیں لکھنے کی وجہ سے نہیں ملا ہے، دینی خدمات کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ ایک ایسا عمل جس کو میں کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہا تھا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے پوری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتی گزار دی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ، اس کی اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اب طلباء علماء ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ اے اللہ، اس کی اتنی ساری دینی خدمات ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کیا کرتا تھا، سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ میری اتنی ساری عبادات اور اتنی ساری دینی خدمات اللہ کو نہیں چاہیے، تو میرا کون سا عمل میرے کام آئے گا؟ میں سمجھ گیا میری پکڑ آ چکی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جی ہاں، اس بندے کا ایک عمل ایسا ہے جو مجھے پسند آیا ہے، اور میں اسی عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ ایک دن حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس نے قلم دوات میں ڈبویا، جب قلم باہر نکالا تو قلم کی نوک پر روشنائی لگی ہوئی تھی۔ ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی، قلم کی نوک پر بیٹھ گئی۔ مکھی کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے محسوس کر لیا کہ مکھی پیاسی ہے، سیاہی چوس کے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے قلم کو ایسے روکے رکھا، مکھی نے اپنی پیاس بجھا لی، وہ اڑ گئی۔
چونکہ اس نے ایک مکھی کی خدمت کی ہے اس لیے میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں. ایک مکھی کی خدمت کی ہے. بنی اسرائیل کی بدکار بد کردار عورت کا تذکرہ تو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ وہ کہیں جا رہی تھی تو راستے کے قریب ایک کنواں تھا. کنویں کے کنارے پہ ایک کتا پڑا ہوا تھا جس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی. اس بدکار عورت کو پیاسے کتے پہ ترس آیا. کنویں سے پانی نکالا, اس کتے کو پلایا. اللہ رب العزت نے اس خاتون کو جہنم میں بھیجنے کی بجائے جنت میں بھیج دیا. پیاسے کتے کی خدمت کی, پیاسی مکھی کی خدمت کی. اللہ رب العزت نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. معزز سامعین, معزز خواتین, میری ماں بہنوں بیٹیوں, یہ ایک حقیقت ہے کہ مرد حضرات کو گھر کی چار دیواری سے باہر دین کی خدمت کے وہ مواقع ملتے ہیں, عبادات کے وہ مواقع ملتے ہیں جو خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے نہیں مل سکتے. جنازہ پڑھنا, کسی بیمار کی عیادت کرنا, عید کی نماز پڑھنا, جمعہ کی نماز پڑھنا, جہاد کا کام کرنا, یہ وہ اعمال ہیں جو مرد حضرات کر سکتے ہیں, خواتین کو موقع نہیں مل سکتا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کی خدمت کا جو موقع عطا فرمایا ہے, اگر خواتین اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو یقیناً یہی خدمت خلق ان کے لیے قرب خداوندی کا ذریعہ بن جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب بھی موقع پاتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خدمت کر لیں تو موقع ضائع نہیں کرتے. آپ حیران ہو جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہاں رات گزارنے کے لیے انتظامات کرنے ہوتے تھے جو مشکل کام ہوتا تھا. چنانچہ ایک صحابی نے کہا کہ میں اونٹ چرانے کے لیے لے جاؤں گا. اگلے نے کہا کہ میں قریب کے چشمے سے پانی بھر کے لاتا ہوں. اگلے نے کہا کہ میں خیمہ لگاتا ہوں تاکہ سردی سے بچنے کا انتظام ہو جائے. اگلے نے کھانا بنانے کا کام اپنی ذمہ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں قریب کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں. صحابہ کرام کہاں یہ بات برداشت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے جنگل کی لکڑیاں کاٹ کے لائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے, لکڑیاں کاٹ کے لائے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دوسروں کی خدمت کر کے بندے کا مرتبہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا سید القوم خادمہم, قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. تو جو بندہ قوم کی خدمت کر سکتا ہے تو وہ قوم کا سردار کہلائے جانے کا اہل ہے. جو بندہ قوم کی خدمت نہیں کر سکتا اس کو قوم کی سیادت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. رمضان کا مہینہ تھا. سفر کے دوران رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے. چنانچہ بعض صحابہ نے روزہ نہیں رکھا تھا اور بعض صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو عرب کی گرمی, ریگستان کا سفر, گرم لو چل رہی ہوتی ہے, اونٹوں پہ سفر کرنا ہوتا تھا.
दोपहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डालने का हुक्म दिया। जिन लोगों ने रोजा रखा हुआ था वो बेचारे तो दरख्तों के साए में बेहाल होके गिर पड़े, शिद्दत की प्यास लगी हुई थी। और जिन्होंने रोजा नहीं रखा हुआ था वो फौरन कमर बस्ता हो गए। किसी ने खेमे लगा लिए, कोई जानवरों को पानी पिलाने के लिए ले गया, किसी ने ठंडे पानी का इंतजाम कर लिया, कुएं से चश्मे से ताजा पानी भर के लेके आ गए, वो ठंडा होता है। और रोजेदारों के लिए नहाने का इंतजाम कर लिया, साए का इंतजाम कर लिया, खेमे लगा दिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जिन लोगों ने रोजा नहीं रखा हुआ है वो लोग अजर में बाजी ले गए, वो जीत गए, उन्होंने ज्यादा अजर हासिल कर लिया। बुखारी शरीफ की रिवायत। हमें चाहिए, मर्द हजरात को चाहिए कि जब उनको किसी की खिदमत का मौका मिले तो वो क़ज़ाया न करें।